ہم نے خاص طور پر اس حوالے کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے جب ہم گھر گھر جا کر بشارتی عبادات میں خدا کے کلام کی خدمت کرتے رہے تو میں نے غلطیوں پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 10 آیت کا بہت زیادہ استعمال کیا، اور خاص طور پر خدا نے مجھے اس بات کے لیے ابھارا ہے کہ واقعی جس طرح پالوس کے دور میں، یوحنا رسول کے دور میں، یہودا کے دور میں لوگ سچی انجیل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، آج بھی خدا کی حقیقی انجیل کے ساتھ لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر کے غلط عقائد کو اور غلط تعلیمات کو اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کی میں کوئی مثال دینا چاہوں آپ کو تو میں 2 ہفتے پہلے ایک میموریل سروس میں تھا، اور وہاں پر میں نے ایک ایسے خادم سے ملاقات کی جس کا میں نے کئی ایک گرانوں سے نام سنا تھا کہ وہ ایسے شخص ہیں جن کے پاس بڑی شفا ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کے پاس بطور مبشر جاتے ہیں، اور انہوں نے فرانسس آباد میں، نارووال میں جو وہ چرچ کی بہت زیادہ بلڈنگز کو سپورٹ کیا ہے، مدد کی ہے، اور وہ لوگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں اور نبوتیں بھی کرتے ہیں۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو عبادت کے بعد ہم کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے تقریباً 45 منٹ انہوں نے یہ کہانی سنائی کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں شفائیں ہوتی ہیں، بدروئیں نکلتی ہیں، لوگ صحت پاتے ہیں، اور میرا فلاں جگہ پر معجزہ، میں غیر قوموں میں خدمت کرتا ہوں۔ اور آپ امیجن نہیں کریں گے، میں نے 45 منٹ ان کی باتیں سنی، اور میں نے پھر ایک چھوٹا سا سوال کیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ پادری صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو مجھے کہتے پوچھئے۔ میں نے کہا آپ بتا رہے ہیں میں نے 1980 میں جو ہے وہ خدمت کا آغاز کیا ہے، تو تب میں پیدا ہوا تھا، آپ کی 42 سالہ خدمت ہے، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے غیر قوموں میں جا کر جہاں آپ شفا دیتے ہیں وہاں پر آپ نے کسی کو مسیحی بنایا، کسی روح کو بچایا آپ نے؟ تو آپ حیران ہوں گے انہوں نے مجھے کس طرح سے جواب دیا۔ کہتے چھڈو جی، ساڈے تے اپنے لوگ نہیں بدل دے، اسی دوجیاں نو کیویں بدل سکنے ہیں؟ تو مجھے ان کی ساری خدمت سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ انجیل نہیں لے کر جا رہے جو گناہوں کی معافی کی انجیل ہے، جو جہنم سے بچنے کی انجیل ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی انجیل ہے۔ اور اسی طرح میں ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سہیل صاحب کیسے ہیں؟ کہتے پاسٹر صاحب بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں کہا چرچ کیسا چل رہا ہے؟ کہتے ہمارے پاسٹر صاحب بڑا بور کرتے ہیں، جب بھی چرچ میں کلام سناتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں منادی کرتے رہتے ہیں، اس کا صلیب پر مرنا، جی اٹھنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اب بوریت ہوگی ہے، کوئی نئی بات، کوئی نیا مکاشفہ، یعنی بائبل سے
آگے بڑھ کر وہ کچھ چاہتا تھا، کہتا اب تو جی چاہتا ہے یا پاسٹر صاحب گرجا چھڑ جائیں تو یا اسی گرجا چھڑ جائیے۔ تو میں نے کہا اگر وہاں پر بھی جا کر آپ کو یسوع کی منادی سننا پڑی تو، کیونکہ منادی تو یہی ہے۔ انجیل کس کی ہے جی؟ یسوع مسیح کی۔ آج لوگ بوریت محسوس کر رہے ہیں یسوع مسیح کے انجیل کو سننے کے حوالے سے، اسی لیے خادموں نے انجیل کو بدل دیا ہے، اور آج انجیل مختلف طریقوں سے لوگوں کے پاس جا رہی ہے، چونکہ لوگ یسوع مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کی موت کے بارے میں، یسوع مسیح کے جھوٹنے کے بارے میں سن کر تھوڑے سن سے ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتا ہوں انسانوں کو نئی گل سناؤ، ہمیں گناہوں کی معافی کی نہیں، ہمیں کچھ نئی انجیل سنائیں۔ اور آخر میں نے انہیں کہا منادی صرف یہی ہے، حقیقی انجیل اور منادی صرف یہی ہے۔ اور آج معاشرے میں بہت ساری اناجیل ہے، آج کل شفا کی انجیل ہے، خوشخبری، صحت کی انجیل ہے، دولت کی انجیل ہے، گاڑی کی انجیل ہے، ویزے کی انجیل ہے، اور یہ یسوع مسیح والی انجیل جو ہے اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ جو یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ اور آج صبح میں اسی غرض سے خداوند کے کلام کی منادی کرنا چاہتا ہوں کہ ان جھوٹی اناجیل کو، ان فالس گڈ نیوزز کو، ان جھوٹی خوشخبریوں کو آپ کے سامنے ایکسپوز کروں، اس پر نشاندہی کروں، بتاؤں کہ یہ جھوٹی اناجیل کیسے آج مختلف پلپٹ سے، یہ جو منبر ہے، یہ جو ڈائس ہے، یہاں سے کس طرح سے جھوٹی اناجیل اور جھوٹی خوشخبریاں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے روح کی رہنمائی اور آپ کی دعا چاہتا ہوں کہ جب میں ایسے لوگوں پر نشان لگاؤں، انہیں مارک اپ کروں، تو خدا کا روح ہم سب کا سیکھنے میں اور سکھانے میں مددگار ہو۔ آج آپ نے ایک حوالہ پڑھا ہے غلطیوں پہلا باب 6 آیت سے 10 آیت تک۔ اس حوالے میں 2 دفعہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ ملعون کا مطلب پتہ ہے جی؟ لعنتی، تباہ ہونے والا، فنا ہونے والا۔ اور یہ پوری بائبل میں تقریباً 6 دفعہ یا on 6 times یہ لفظ مشتمل ہے یا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مکمل بائبل میں یہ 6 دفعہ ہے، اور اس حوالے میں کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے جو حقیقی انجیل نہیں سناتے، جو سچی انجیل نہیں سناتے، بھلے وہ کسی انسان کے ایجنٹ ہو، کسی آرگنائزیشن کے وہ ملازم ہو، کسی این جی او، تنظیم، ڈینامینیشن کے وہ ملازم ہو، کسی انسان کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور بائبل کی انجیل اور حقیقی عقائد اور تعلیمات کو چھپائیں، بھلے کسی فرشتے نے بھیجے ہو۔ پڑھا آپ نے غور سے والا کیا لکھا ہے؟ لیکن اگر ہم یعنی انسان یا پلوس یا اس کے لوگ یا آسمان کا کوئی فرشتہ، کون؟ آسمان کا فرشتہ یا آسمان کے ایجنٹس اس خوشخبری کے سوا کہ اس خوشخبری
یہ جو لفظ گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، اس کا انگریزی میں جو ترجمہ ہے وہ گاسپل ہے، انجیل ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ انجیل۔ جو کہ دوسری انجیل سناتا ہے سوا اس کے جو حقیقی ہے، تمہیں سنائے تو کیا ہو؟ وہ ملاؤن ہو، لعنتی ہو۔ اور پھر آخر میں دوبارہ اس نے اس بات کو زور دیا ہے اور دہرایا ہے۔ میں ایکچولی لعنتی کے لیے لفظ یہاں پر ڈھونڈ رہا تھا۔ یونانی زبان میں ایک لفظ ہے اینا نیتھوئما، اینا نیتھوئما، اس کا مطلب جو ہے وہ لعنت اور تباہی ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ لعنت اور تباہی۔ اگر آپ ایک دفعہ اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، کرنتھیو 16 باب، پہلا کرنتھیو 16 باب اور 22 میں آتا، پہلا کرنتھیو 16 باب اور 22ویں آیت۔ جی میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا، یعنی یسوع مسیح سے پیار یا محبت نہیں کرتا، کیا ہو؟ آواز بہت کم ہے۔ کیا ہو جی؟ کون آنے والا ہے؟ ہمارا خداوند۔ کون آنے والا ہے؟ وہ ابدی جلال نہیں دیکھے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ شخص فنا ہو جائے گا جو خداوند سے محبت نہیں رکھتا۔ لیکن جو حوالہ ہم نے پڑھا وہاں 2 دفعہ ملاؤن کا ذکر ہے۔ لہذا خبردار ہو جاؤ، تمام پاسٹرز، تمام بائبل ٹیچرز اور تمام مبشرین، ان سب کو ضرورت ہے وہ اپنی سنجیدگی سے انجیل کا جائزہ لیں، وہ اپنی تعلیمات کا جائزہ لیں کہ وہ سچی انجیل سنا رہے ہیں، وہ حقیقی انجیل سنا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر وہ سچی انجیل نہیں سنا رہے تو وہاں پر کہاں پر شامل ہوں گے؟ ذرا ان کی جگہ دیکھیے، متی 7واں باب، کہاں پر یہ لوگ شامل ہوں گے جو سچی انجیل نہیں سنا رہے؟ متی 7واں باب 22 میں سے 24ویں آیت تک۔ جی اونچی آواز میں پڑھ دیں بھائی سلیم۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ تھوڑے ہوں گے، یہ لوگ تھوڑے ہوں گے جی؟ کتنے ہوں گے؟ بتیرے ہوں گے، جنہوں نے صحیح انجیل نہیں سنائی ہوگی، جنہوں نے پلپٹ کا، منبر کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا۔ یہ خداوند کو کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام پر معجزات کیے، ہم نے بدروہوں کو نکالا، ہم نے نبوتیں کی۔ اور میں ان سے کہہ دوں گا، اے بدکارو چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ اور میرے عزیزو، پولس رسول کرنتھیوں اور گلتیہ کی کلیسیا کو خبردار کرتا ہے، اور اس نے گلتیوں کی کلیسیا کو اپنا نام بتانے کے بعد فوراً اپنا مدعا بیان کر دیا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اتنی جلدی کسی اور طرح کی انجیل یا خوشخبری کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ کہتا ہے اس انجیل کے سوا جو میں نے تمہیں سنائی ہے، ہم یا انسان، کوئی فرشتہ کوئی اور خوشخبری سنائے تو کیا ہو جی؟ ملاؤن ہو۔ اس نے ادھر ادھر بات نہیں کمائی، وہ ڈائریکٹ مدعے پر گیا ہے، اس نے اپنا نام بتایا ہے اور بتا دیا گلتیوں کے لوگوں، تم میں ایسے لوگ گھس گئے ہیں
جو فضل کی خوشخبری کے ساتھ شریعت کو شامل کر رہے ہیں، جو ختنے کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں، جو فضل کو، جو یسوع مسیح کی قربانی کو رد کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس نے اپنے سامعین غلطیہ کے لوگوں کو بتایا کہ وہ ہیں، اور اس نے سیدھا ہی بات کی ہے کہ ملاؤن ہوں گے تو کیا ہوگا جی؟ تباہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ تباہ، فنا۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر تباہی ہے؟ جہنم۔ کون سی جگہ ہے جی؟ تباہی کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اور جو جھوٹی انجیل سنا رہے ہیں انہیں بڑا خبردار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ منادی کرنے والا سچا کلام سنانے سے آج کل ڈر رہے ہیں۔ آج لوگ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور گناہ پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کوئی نجائز فروشی کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کا بھی گناہ رکھتا ہے، ان میں ڈر اور خوف ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا تو یہ تو میرے ساتھ بولے گا ہی نہیں۔ اور لوگ بھی ایسے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایسا خادم ہم ڈھونڈیں جو ہماری مرضی کی باتیں ہمیں بتائے۔ ایسے استاد لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لکھا ہے بائبل میں، اگر آپ دیکھیں 2 تموتھیوس 4 باب 30 آیت، کہ لوگ ایسے استاد ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنے کانوں کی کھجلی، جویں بھی کسی نے خارش ہے نا کان چ، جیسی وہ بات سننا چاہتا ہے وہ ویسا ہی جو ہے وہ اپنے لیے استاد ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ بہت استاد کیوں بنا لیں گے؟ کیونکہ وہ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ جو ہماری مرضی کا ہمیں سناتا ہے ہم اسے اپنا کیا بنا لیں؟ استاد بنا لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ متی 25 باب کی 41 آیت میں لکھا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ ملاؤنو، لعنتیو، چلے جاؤ اس جگہ پر جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں خادم کو پڑھ رہا تھا، اس کا نام W.A. ٹورز ہے، اور یہ جو TOZER، ٹوزر، یہ کہتا ہے ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مشن کی چھتری کے نیچے مذہبی تجربے کے لحاظ سے صحیح طرح سے یسوع کو قبول نہیں کیا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مشن کی چھتری کے نیچے صحیح طرح سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور وہ نجات یافتہ نہیں ہے، ان کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے، انہوں نے نجات نہیں پائی۔ صحیح مسیحی منادی کی ضرورت ہے۔ کس بات کی ضرورت ہے؟ صحیح منادی کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، اب کیا ہو رہا ہے؟ جہنم کی سرحدیں بڑی ہو رہی ہیں، جہنم کی حد بڑی ہو رہی ہے، اور لوگوں کی روحوں کی نجات جو ہے اس کو لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کس کی خاطر؟ مشن پرستی کی خاطر۔ لوگ بائبل کی طرف نہیں آ رہے، ایمان کی بنیاد کی طرف نہیں آ رہے، لوگ مشن کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں۔ ہماری مشن یہ، ہمارا عقیدہ یہ، ہماری باتیں یہ، بائبل پر کوئی بات نہیں کرتا، ہماری رسمیں یہ۔ اور انہوں نے کیا کر دیا؟ انسانوں کی روحوں کا سودا کر دیا، اور وہ لوگوں کی روحوں پر داؤ کھیل رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج ان مبلغین کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے منادی کی طرف دیکھیں۔ ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ 2 کرنتھیوں 11 باب اور 4 آیت، جلدی جلدی ذرا دیکھیے گا، میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے۔ یوں لکھا ہے 11 باب 4 آیت، یوں لکھا ہے،
کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی. دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 4 آیت نکال لیا آپ لوگوں نے؟ یوں مرقوم ہے کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے. آج لوگ برداشت بھی کر رہے ہیں اور یسوع نو نویں یسوع نو جڑا نجات دی بجائے بس شفا ہی دیندا ہے. نواں یسوع جو نجات یا گناہوں کی معافی کی بجائے صرف صحت ہی دیتا ہے. آج کل اور روح ہے جو بائبل میں نہیں ہے. آج کل اور خوشخبری اور انجیل ہے. کیا ہو رہا تھا؟ کرنتھیوں کے لوگ بھی اور گلتیوں کے لوگ بھی ایسی خوشخبریوں کو کیا کر رہے تھے؟ قبول کر رہے، برداشت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ برداشت کر رہے تھے. پالوس نے پہلی دفعہ جو ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ کہا کہ اور یسوع ہے، اور خوشخبری ہے، یعنی اور انجیل بھی ہے اور روح القدس بھی ہے. اور پھر اس نے گلتیا کی کلیسیا کو یہ بتایا کہ وہ لوگ کیا کریں، جھوٹے یسوع کو، جھوٹی روح کو اور جھوٹی جو منادی ہے، جھوٹا یسوع، جھوٹی انجیل اور جھوٹا روح القدس، لوگ جو ہے جن کی منادی جھوٹے مناد کر رہے تھے، لوگ انہیں برداشت کر رہے تھے. اور بڑی خوبصورتی سے ممبران کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں. میں گلتیوں کا خط آج کل سیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا مقدس پطرس کو، اس نے ڈر کے مارے جو غیر قوم سے آئے ہوئے مسیحی تھے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اور یہ تصویر پیش کی کہ یہودی جو موسیٰ کی شریعت میں ہے وہ حقیقی مسیحی ہے، اس لیے جو غیر قوموں سے آئے ہیں وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے. تو لوگ بڑی خوبصورتی سے آج کل بھی ایسی اناجیل کو برداشت کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں، آج کل لوگ جاتے ہیں چرچز میں 2 گھنٹے پادری لوکاں نو کھڑے کر کے تے میوزک تے گیت ہی گواندے رہندے. جدوں کوئی گل یاد آ گئی بائبل دی دس کے تے لوکاں نو ڈیگن لگ پیندے نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعریف کرنا بری بات ہے، لیکن کلام میں صاف لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے. یہ کون سی تعلیم ہے؟ 2 2.5 گھنٹے لوگوں کو جو ہے پوری عبادت انہیں گواتے رہنا، میوزک بجاتے رہنا، ناچتے رہنا. کئی لوگوں کا ایمان ہے جی بائبل جو ہے وہ ہمیں ناچنا چاہیے. کئی لوگ ایمان لے کر آگے ہیں، کہتے ہیں جو غیر زبان نہیں بولتا وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے، اس کے پاس نجات نہیں ہے. یہ تعلیمات کہاں سے آئی ہے؟ یہ بائبلی ہے؟ ایسے مسئلے صرف کرنتھیوں یا گلتیوں کے ساتھ نہیں تھے، ایسے مسائل آج بھی ہیں. اور آپ کو مجھے ایسے مسائل کا سامنا ہے. جیسے وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ حقیقی مسیحی پہلے وہ بن سکتا ہے جو پہلے موسیٰ کی شریعت کے تابع ہو، متحد ہو، جو ختنہ کرائے، جو وہ کھانے چھوڑے جو غیر قومیں کھاتی تھیں، اور پھر وہ حقیقی مسیحی یا کلیسیا میں شامل ہو سکتا ہے. اگنوسٹکس کہہ رہے تھے، نئی تعلیم لے کر آئے تھے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں شریعت کو بالکل چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ. آزاد یسوع مسیح میں ہونا کیا یہ ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہمیں بائبل کے مطابق اپنی عبادات کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی انجیل کو. میں بڑا حیران ہوا، آج کل لوگ اس سے عبادت میں نہیں جاتے جہاں پر یسوع مسیح کی منادی کی جائے.
جہاں پر توبہ کی منادی کی جائے، جہاں پر عدالت کے بارے میں بتایا جائے، جہاں پر آگ اور جہنم کے بارے میں بتایا جائے، آج کل لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے ایک روزہ معجزات کی شام، اگے پیچھے نہیں خدا معجزے کردا، جہاں پر لکھا ہوتا ہے ہماری عبادت میں آئیں تو معجزہ لے کر جائیں، صحت پائیں، گاڑی پائیں، اور ایسی چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ اور پلوس کہتا ہے اگر ہم صرف اس دنیا کی چیزوں کی امید میں ہیں تو دنیا کے سب سے زیادہ بد نصیب لوگ ہیں۔ آج انجیل سنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ بیمار رہتے ہیں وہ کسی صحیح شافی کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کہیں صحیح جگہ سے دعا نہیں کرائی، اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ طبیب کی ضرورت کنہیں ہے؟ بیماروں کو۔ یسوع نے صحت کی منادی اس دنیا میں آ کر نہیں کی، وہ آیا تھا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جان دینے۔ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے کفارے میں ساری باتیں چھپی ہیں، بیماریاں۔ ایسا نہیں ہے، جتنی دیر ہم اس دنیا میں ہیں یہاں پر گناہ بھری دنیا میں بیماریاں رہنی ہیں۔ کوئی بھی خوشحالی کا خادم ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جب تک نیا یروشلم نہیں آتا اس دنیا میں دکھ، ماتم، بھوک، غربت اور یہ ساری چیزیں رہیں گی۔ لیکن اگر آپ خداوند کی بادشاہی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے آنسو پوچھ دیے جائیں گے، وہاں پر ماتم نہیں ہوگا، آہ و نالہ نہیں ہوگا۔ آج لوگ دولت کی منادی کر رہے ہیں، جو اپنی دولت پر اپنی زندگی کو موقوف کرتا ہے وہ ندان ہے۔ یسوع نے کہا کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے، کہا تھا کہ نہیں؟ کیا میں دعا کر کے غریب لوگ کی مکا سکنا؟ میرے عزیزو، آج انجیل کو بدل کے سنایا جا رہا ہے، اور یہ کیسی انجیل ہے جو پلوس نے کہا ہے کوئی اور خوشخبری لے کر آتا ہے، وہ کون ہے؟ کیا ہے جی وہ؟ اس لیے آج میں آپ کو سچی انجیل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آخر میں کس کس کو سچی انجیل کے بارے میں پتہ ہے؟ انجیل کا کیا مطلب ہے جی؟ گڈ نیوز، خوشخبری، انگریزی میں گاسپل۔ سچی انجیل یہ ہے کہ ناصرت کی کنواری کے ہاں میرا منجی یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا، اور اس پیشن گوئی کے مطابق ہوا جو یسایا نبی نے 7ویں باب میں کی، اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا نشان بخشوں گا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ سچی انجیل یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا۔ وہ آسمان کو چھوڑ کر آیا اور زمین پر انسان بن کے رہا۔ سچی انجیل یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ سچی انجیل یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ میں سے ہر ایک کے گناہ کے لیے مر گیا، اس نے وہ قیمت ادا کی جو مجھے اور آپ کو دینی تھی۔ یسوع مسیح قبر میں اتارا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ سچی انجیل یہ ہے وہ 40 دن کے بعد آسمان پر گیا ہے اور اس کا وعدہ ہے میں دوبارہ اس دنیا میں آؤں گا۔ سچی انجیل یہ ہے کہ وہ آسمان پر میرے لیے اور ہر ایک ایماندار کے لیے آسمانی گھر لیے ہوئے ہے۔ سچی انجیل یہ ہے مجھے فخر ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آپ کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ سچی انجیل یہ ہے کہ آسمان پر ہمارے لیے گھر ہے اور کوئی بھی خوشحالی کا مناد اس دنیا میں سے غربت اور بیماریوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹی انجیل ہے اور جھوٹی انجیل سنانے والوں کے لیے لعنت موجود ہے، تباہی موجود ہے، جہنم موجود ہے۔ اور یسوع کہے گا جھوٹی انجیل سنانے والوں کو اے ملعونو، اس جہنم کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے
تیار کی گئی ہے۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ میں جھوٹی انجیل کو پہچاننا سیکھوں؟ کون کون چاہتا ہے؟ پہچاننا سیکھنا چاہتے ہیں؟ 7 باتیں آج یاد کر لیجئے گا اور اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا۔ جہاں پر جھوٹی انجیل ہوگی وہاں پر انسانوں کو جلال ملے گا۔ پہلی بات، جہاں پر جھوٹی انجیل ہوگی وہاں کا جو سینٹر محور ہوگا وہ انسان ہوگا۔ اس کو 1.5 گھنٹہ آپ ہار پہنا لیں، اس کے نام کی 1.5 گھنٹہ آپ گواہیاں سن لیں، اس کو پروٹوکول دیکھیے گا، منسٹر سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے جہاں پر جھوٹی انجیل ہوگی وہاں پر جسے جلال مل رہا ہوگا وہ انسان ہوگا۔ یاد رکھ سکتے ہیں اس بات کو؟ گواہیاں بھی اسی انسان کی ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگی کہ میرے پاس خدا کا بیٹا اور میرے پاس زندگی ہے۔ وہاں پر چینل کا نام ہوگا، وہاں پر اس خادم کا نام ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، ایسے لوگ خود سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں اخیر زمانے میں ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات ہے وہ کیا ہوں گے؟ انجیل۔ جو ان کی انجیل ہوں گی ان کا مرکز کون ہوگا؟ انسان۔ اور دوسرے نمبر پر یہ خود سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب، آپ گھروں میں جا کر پہلی 9 یاد پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں 2-3 باتیں ایسے لوگوں کی بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور پہلی 9 آیات یوں لکھا ہے، یہ جان رکھ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ کیا کہا تیموتھیوس کو؟ پاسٹر تھا وہ، پولس نے ایک پاسٹر کو خط لکھا اور یہ کہا کہ تو یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں کیا ہوگا؟ وہ بول دے نہیں، سو گئے ہو۔ کیا کہا تھا تیموتھیوس جو پاسٹر تھا افسس میں کہ کیا ہوگا؟ بندے کھنچتے ہوں گے۔ پہلی نشانی خود غرض، زار دوست، شیخی باز، اور اس میں خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے۔ اور جتنے خوشحالی کی انجیل سنانے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کا ڈریس دیکھیں گے تو آپ کو حیران ہوگی کہ یہ شاہ رخ کی طرح کی پرنٹ کے شرٹیں پہنیں گے، یہ آپ کو ہیرو بن کے نظر آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ زر دوست اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو، اور یہ ہمیشہ خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں۔ کہتے سانو پیسے دیو، ویکھنا خدا تمہیں ڈبل دے گا۔ اپنے گفٹ اس نمبر پر ایزی پیسہ کر دیں، آپ کو دیکھیے گا خدا کتنا دے گا۔ آپ 1,00,000 دیں، گولڈن پلیٹ یہاں لگے گی، آپ کا گھر آسمان پر بن جائے گا۔ آپ 2,00,000 دیں، سلور ایسا ہوگا۔ دیکھیں یہ گاڑی مجھے فلانے نے دی تھی، یہ دیکھیں یہ مجھے کسی نے موبائل دیا ہے۔ پہلے آپ کے ذہن تیار کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ آپ کا ذہن تیار کریں گے۔ ہم نے فلاں شخص کے لیے دعا کی، انہوں نے 20,000 دیا، 10 سوٹ دیے، اور ان کو خدا نے پھر بڑی برکت دی۔ اور میرے عزیزو، یہ ہمیشہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے یہ ہمیشہ رش دکھائیں گے۔ اور مجھے گزشتہ دنوں میں یہاں پر بڑا سن کے دکھ ہوا، جو گاؤں سے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے تھے، ان کے پاسٹرز نے چونکہ اس مافیا سے پیسے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ضرور ایک گروپ لے کر آئیں گے، اور جب وہ آتے ہیں تو پھر گاڑیوں کے پیسے دوبارہ انہیں ملتے ہیں۔ جو انہوں نے 10,000 میں گاڑی کرائی ہوتی ہے، وہاں وہ ان کو 15,000 20,000 بتا کر تو اپنے لیے گاڑی واپس لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 بجے تک ہمارے چرچ کے پیچھے رات کو لوگوں کو کرایہ نہیں دیا گیا گاڑیوں کا، اور لوگ بیچارے ادھر کھیتوں میں بیٹھے رہے۔ اور میں نے لوگوں کی بے بسی دیکھی کہ پاسٹرز نے پیسے پاسٹرز کو ملے، گاڑی پاسٹر لایا، اور بیچارے میرے جیسے اور آپ جیسے سادہ ایمان لوگ وہاں پر ذلیل و خوار ہو رہے۔ یہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں لوگوں کے
اس عبادت میں یہ ضرور کسی نہ کسی گلوکار کو بلائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے کیے جا سکیں. یہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ، تاکہ وہاں پر پروٹوکول، پولیس اور دیگر چیزیں، انتظامیہ خادم کو شہزادہ بنا کر لے کر آئے. ان کی انجیل کیسی ہوتی ہے؟ اٹریکشن والی. کیسی؟ چمکدار. یہ بائبل سے زیادہ اپنے تجربے بیان کرتے ہیں. میں افریقہ میں تھا، میں خادم کو سن رہا تو کہتے میں ان کے گھر جا کر دروازہ نوک کیا تو کہتے مجھے پتہ چلا کہ انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ میں آ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا خادم جی اسی تمہیں خواب چی ویکھ لیا سی. تو کہتے ہم دونوں میاں بیوی ڈرتے ہیں. کہتے اپنی الماری کھولو، وہ ایک ٹیڈی بیئر ہے، وہ بدرو ہے، سٹ دیو. میں حیران. ابھی میری بہن کے گھر ایک دعا کرنے والی خاتون گئی، وہ کہتی میں تیرے لیے دعا ضرور کراں گی پر تو انج کر اپنا کارپٹ کاٹ دے کمرے چ. بڑی حیرانگی کی بات تھی. یہ تجربات یا اس طرح کی باتیں بتا کے لوگوں کو اپنی طرف اس سے جھوٹی انجیل کی طرف ٹریک کرتے ہیں. کتنی ہو گئی؟ ان کا مرکز انسان ہوتا ہے، ان کی انجیل میں جھوٹی تعلیم اور خوشحالی ہوتی ہے، برکتیں، گاڑیاں. ان کی تعلیم چمکدار ہوتی ہے انجیل. ان کی انجیل میں تجربے ہوتے ہیں، اور ان کی انجیل سیاسی طور پر بڑی درست ہوتی ہے. کدی تسی کنونشن کوئی ویکھیے جتھے کوئی سیاسی بندہ نہ آیا ہے؟ ساتھ ایک سیاسی بندے، تقریر والے، شعر سنان والے، ہار پوان والے، دو چہرے ہیں مذہبی اور سیاسی. ان کی انجیل سیاسی طور پر درست ہوتی ہے، سیاسی طور پر انہوں ٹھیک کر لیتے ہیں کہ مل جل کر فلاح کے کام کریں گے. اور انجیل تو گناہ کے لیے. انجیل کس لیے؟ ان کی انجیل میں صحت ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، ویزا ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اور اس چرچ میں، اس گروپ میں رشتے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ زیادہ آخری بات، یہ انسانوں کو پروموٹ کر، انسانیت کو. کس کو؟ یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جب بندیاں کی شادی ہو سکتی ہے تو ہونے دیں، کیونکہ انسانوں کے دل ہوتے ہیں ان کے اندر. یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پیٹ میں اپنا بچہ مارنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ راضی ہو جاتے ہیں ہیومنزم پہ، اور کلام سے یہ ہٹ جاتے ہیں. اور یہ 7 باتیں جھوٹی انجیل کی نشانیاں ہیں. جھوٹی انجیل سنانے والے کون ہیں؟ ملاؤن. اور بتیرے ایسے ہوں گے، یسو نے بتا دیا کہ جو کہیں گے ہم نے تیرے نام پر کیا کیا ہے، معجزات کیا ہے، نبوتیں کی ہیں، بدروؤں کو نکالا ہے. اور میں کہوں گا کہ بدکارو، میری تم سے کبھی واقفیت ہے؟ آپ نے سن لیا سچی انجیل کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا جھوٹی انجیل کی نشانیاں کیا ہیں. سو آج سے اپنے آپ کو ایک میچور، بدتمیز روحانی مسیح کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے خداوند کے کلام کے تابع کریں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں. جماعت میں سے جس کسی کو بھی